قرآن کریم اور حفاظ قرآن کی فضیلت۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو حفظ کے لیے آسان بنا دیا ہے، اور جو اس کو حفظ کرنا چاہتا ہے ہم اس کی اعانت کریں گے۔ کیا کوئی حفظ قرآن کا طالب ہے تاکہ اس کی اس سلسلے میں اعانت کی جائے؟ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ تو واضح آیات ہیں جو ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں علم سے نوازا گیا۔ سبحان اللہ، یہ آیت کتنی شاندار ہے کہ رب کریم نے اس میں ان سینوں کی عظمت اور شان بیان فرمائی ہے جو اس کے مقدس کلام کو حفظ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حاملین قرآن کا یہ وصف بیان فرمایا ہے کہ وہ علم کی دولت سے بھی بہرہ مند ہوتے ہیں۔ تو کتاب اللہ کے بعد بھی کوئی علم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات کی بھی وضاحت فرمائی ہے کہ اس نے اپنے بندوں میں سے ایسی جماعت کو منتخب فرمایا جن کے سینوں کو اپنے کلام کو محفوظ رکھنے کے لیے خاص کر دیا۔ بلا شبہ یہی فضیلت بہت بڑی ہے، بلکہ اگر لوگ اسی پر غور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اصحاب علم کے سینوں کو قرآن کریم کی حفاظت کا سبب بنایا ہے تو وہ حفاظ قرآن کی قدر و عظمت کو جان لیں گے۔ اس سے بھی تعجب کی بات یہ ہے کہ بہت سے سینے اجمی لوگوں کے ہوتے ہیں جن کی زبان عربی نہیں ہوتی، لیکن قرآن کو وہ ایسی فصاحت سے پڑھتے ہیں کہ بندہ حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں حفظ قرآن کا مقام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ حفاظ قرآن کو امتیازی مقام بخشا کرتے تھے، جیسا کہ آپ جب کوئی لشکر روانہ کرتے تو حکم فرماتے وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا، تم میں سے امامت اسی شخص کو کروانی چاہیے جس کے پاس تم سب سے زیادہ قرآن کا علم ہو۔ اسی طرح جب شہداء صحابہ رضی اللہ عنہم کو اکٹھا دفنانے کا مرحلہ آیا تو آپ قبر میں سب سے پہلے اپنے اس شہید صحابی کو اتارتے جو قرآن کا حافظ ہوتا، اس کے بعد کسی اور کو۔ ایک موقع پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کا نکاح پڑھاتے ہوئے حق کے مہر ہی یہ مقرر کر دیا تھا کہ تجھے جتنا قرآن یاد ہے وہ اپنی بیوی کو سکھا دینا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم معرکے میں جھنڈا اس صحابی کے سپرد کرتے جو قرآن کا حافظ ہوتا ہے، کیونکہ اسے دیگر پر امتیازی فضیلت حاصل ہوتی تھی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاہ اللہ القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار۔ دو ہی لوگوں کے بارے میں رشک ہو سکتا ہے، ایک اس شخص کے بارے میں جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا ہو اور وہ اس کی رات دن تلاوت کرتا ہو، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہو اور وہ اسے شب و روز خرچ کرتا رہتا ہو۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقال لصاحب القرآن یوم القیامت اقرأ ورق فی الدرجات ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت کنت تقرأها۔ روز قیامت صاحب قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتے جاؤ اور درجات پر چڑھتے جاؤ، اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا جس طرح دنیا میں ترتیل سے پڑھتے تھے، یقیناً تمہارا مقام وہی ہوگا جہاں تم آخری آیت مکمل کرو گی۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنکم تؤجرون علیہ اما انی لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف عشر ولام عشر ومیم عشر۔
فتلک سلاسون، قرآن پڑھا کرو، یقیناً تمہیں اس کی تلاوت پر اجر و ثواب سے نوازا جاتا ہے۔ سنو، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک ہی لفظ ہے، بلکہ الف پر 10 نیکیاں، لام پر الگ 10 نیکیاں اور میم پر الگ 10 نیکیاں ملتی ہیں، لہٰذا یہ 30 نیکیاں بن جائیں گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمۃ وحفتہم الملائکۃ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ جو بھی لوگ اللہ کے کسی گھر میں جمع ہو کر کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور اسے مل کر پڑھتے اور سمجھتے ہیں، ان پر سکینت کا نزول ہوتا ہے، رحمت ان پر سایہ فگن ہو جاتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ ان فرشتوں میں کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں۔ اسلاف کی نگاہ میں علم قرآن کی اہمیت۔ ہمارے سلف صالحین یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین عظام رحمۃ اللہ علیہم اور ان کے بعد کے ائمہ محدثین اور صلحاء قرآن پر کسی اور علم کو مقدم نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی وہ کسی طالب علم کے لیے یہ پسند کرتے تھے کہ وہ قرآن کا علم حاصل کرنے سے پہلے علم حدیث یا دیگر اصول و فنون سیکھے۔ ولید بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ ہم امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں شریک ہوتے تھے، تو جب آپ ہم میں کوئی نیا طالب علم دیکھتے تو اس سے پوچھتے، بیٹا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ اگر وہ اس بات میں جواب دیتا تو فرماتے کہ یہ آیت سناؤ، یوصیکم اللہ فی اولادکم، لیکن اگر وہ نفی میں جواب دیتا تو فرماتے جاؤ پہلے قرآن سیکھو پھر کوئی اور علم حاصل کرنا۔ اس سلسلے میں اسلاف سے بہت سے آثار و واقعات منقول ہیں، لیکن ہم اختصار کے پیش نظر صرف اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ قرآن یاد رکھنے کا وجوب اور اسے بھول جانے پر وعید۔ اس بات میں شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں بھول جانا رکھا ہوا ہے، اسی وجہ سے کئی حفاظ کرام قرآن کو دہراتے رہنے اور یاد کرتے رہنے میں کوتاہی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور دیگر مشغولیات میں اس قدر کھو جاتے ہیں کہ قرآن کو وقت دینا ہی بھول جاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا۔ یقیناً ہم نے اپنی جناب سے آپ کو ذکر قرآن عطا کیا ہے، جو اس سے منہ پھیرے گا بلا شبہ اور روز قیامت سخت بار گناہ اٹھائے گا۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ اور جو میرے ذکر قرآن سے روگردانی کرے گا تو اس کی معیشت تنگ کر دی جائے گی، اور ہم اسے روز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے، حالانکہ میں تو اچھا بھلا دیکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرمائے گا، اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آئیں تو تو نے انہیں بلا دیا، اور آج تیرے اس جرم کی پاداش میں تجھے بھی بلا دیا گیا ہے۔ ان آیات کا ظاہری حکم قرآن کی تلاوت و قرات ہی پر محمول کیا جائے گا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مفسرین نے اس آیت سے یہ مفہوم بھی مراد لیا ہے کہ یہ وعید اس کے لیے ہے جو قرآن کی تلاوت چھوڑ دے، اس کے بھولنے کی پرواہ نہ کرے اور اس سلسلے میں حد درجے کی کوتاہی برتے۔ اللہ کی پناہ۔ امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ما تعلم احد القرآن فنسیہ الا بذنب لأن اللہ تعالی یقول وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ جو شخص قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسے بھول جاتا ہے تو یہ گناہوں کی بدولت ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی، تمہارے برے اعمال کے باعث ہی آتی ہے، اور بلا شبہ قرآن کو بھول جانا تو سب سے بڑی مصیبت ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اے نبی، رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کریں، آپ کے لیے یہ نفلی عبادت ہے، عن قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ
قرآن کی دہرائی کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان نماز تہجد میں قرآن پڑھنے کا اہتمام کرے، کیونکہ اس وقت انسان ہر کام سے کٹ کر رب کریم کے حضور میں پہنچا ہوتا ہے۔ اس کا دل خشوع خضوع سے لبریز ہوتا ہے اور اس کا ذہن دیگر جملے مشاغل سے خالی ہوتا ہے۔ بہت سی احادیث مبارکہ اس پر دلالت کرتی ہیں کہ قرآن کریم سے تعلق مضبوط بنایا جائے اور اس سے اعراض ہرگز نہ برتا جائے۔ ان میں سے چند احادیث زینت کرتاز کرتے ہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعاہد القرآن فوالذی نفسی بیدہ لہو اشد نقصیا من الابل فی عقلہا۔ قرآن کریم ہمیشہ پڑھتے رہو، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً یہ قرآن اونٹ کے اپنی رسی توڑوا کر بھاگ جانے سے زیادہ تیزی سے نکل جاتا ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما مثل صاحب القرآن کمثل الابل المعقلہ ان عاہد علیہا امسکہا وان اطلقہا ذہبت۔ صاحب قرآن کی مثال پاؤں بندے اونٹوں کے مالک کی مانند ہے کہ اگر اس نے اونٹوں کی نگہداشت کی تو وہ انہیں قابو میں رکھ پائے گا، اور اگر انہیں چھوڑ دیا تو وہ چلے جائیں گے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اردت علیہ اجور امتی حتی القضاۃ یخرجها الرجل من المسجد و اردت علیہ ذنوب امتی فلم ار ذنبا اعظم من سورۃ من القرآن او آیۃ اوتیہا رجل ثم نسیہا۔ مجھے میری امت کے اجر و ثواب دکھائے گئے، حتیٰ کہ ایک دن کا بھی جو کوئی مسجد سے نکالتا ہے وہ بھی نیکیوں میں شامل تھا، اور مجھے میری امت کے گناہ دکھائے گئے تو میں نے دیکھا کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی گناہ نہیں تھا کہ ایک آدمی کو قرآن مجید کی کوئی صورت یا آیت یاد ہو اور وہ اسے بلا دے۔ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من رجل قرأ القرآن فنسیہ الا لقی اللہ یوم یلقاہ وہو اجزم۔ جو بھی آدمی قرآن پڑھتا ہے پھر اسے بلا دیتا ہے تو وہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کو اس حال میں ملے گا کہ وہ کوڑ میں مبتلا ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے شب روز میں کثرت سے قرآن کی قرأت کا شوق رکھا کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے روزمرہ کے اذکار میں یہ شامل کر رکھا تھا کہ سونے سے پہلے وہ قرآن کا ایک حصہ ضرور پڑھیں گے۔ حالانکہ وہ اس کے ساتھ ساتھ جہاد بھی کرتے تھے، دیگر فرائض بھی انجام دیتے تھے، اور حصول معاش کے لیے بھی وقت نکالا کرتے تھے۔ یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ انہیں قرآن پڑھنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوتا تھا، لیکن انہوں نے اپنی ترجیحات کا تعین کر رکھا تھا اور قرآن پڑھنے سے چندہ غافل نہیں رہتے تھے، بلکہ ان سے چلتے پھرتے اور اپنے کام کاج کرتے ہوئے آہستہ آواز میں قرآن پڑھنے کی اس طرح آواز آتی رہتی تھی جیسے شہد کی مکھی کی بن بناہٹ کی آواز ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ بلا شبہ ہم ہی نے ذکر قرآن اتارا ہے اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔